Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. مرد محبت میں کیسے پڑتے ہیں؟ مرد کے دماغ کی نفسیات۔ جب ہم محبت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم دل کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن محبت واقعی دماغ میں ہوتی ہے۔ جب آپ محبت کے مراحل سے گزرتے ہیں تو بعض عذابی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ محبت ایک عمل ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان محبت کے اس عمل میں قدرتی فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد محبت میں کیسے پڑتے ہیں، اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں ہم محبت میں پڑنے کی احتیاط و نفسیات دیکھیں گے۔ محبت کرنے والے مرد مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور جسمانی اور روحانی اختلافات کی وجہ سے محبت اکثر الجھ جاتی ہے، لیکن امید یہ مضمون یہ بتانے میں مدد کرے گا یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا اتنا طاقتور اثر کیوں ہوتا ہے۔ مرد کے محبت میں پڑنے کے مراحل۔ اس سے پہلے ہم دماغ کی کیمسٹری اور محبت کی احتیاط میں غوطہ لگائیں آئیں پہلے رومانوی محبت کے 3 بنیادی مرحلوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پہلا مرحلہ ہوس سیکس ڈرائیور۔ ہوس کیا ہے؟ ہوس محبت نہیں ہے اور اسے غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہوس بنیادی طور پر مردوں میں ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون اور خواتین میں ایسٹروجن سے چلتی ہے۔ یہ ایک عارضی احساس ہے جو جنسی تسکین کی خواہش سے چلتا ہے، جو آپ کو ملاپ کے لیے کسی ساتھی کی تلاش کے قابل بناتا ہے۔ یہ دوبارہ پیدا کرنے کی ایک ارتقائی ضرورت ہے جو تمام زندہ پرجاتیوں کا مطلب جانداروں میں ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کی ہوس کر سکتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں جن سے آپ محبت نہیں کرتے، مطلب صرف جسمانی تسکین۔ دوسرا مرحلہ کشش رومانوی محبت۔ اس مرحلے کے دوران آپ اپنی توجہ اور ملن کی توانائی کو ایک شخص پر مرکوز کرتے ہیں۔ آپ جنوبی طور پر اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی کمپنی کی خواہش کرتے ہیں، اضافی توانائی اور جوش میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساسات 3 کیمیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو پروٹین یا ڈوپامائن اور سیروٹونن۔ سائنسدان اس مرحلے کو نشے سے ملاتے ہیں کیونکہ یہ دماغ کے انعامی مرکز کو حرکت میں لاتا ہے اور ہمارے رویے اور جذبات پر طاقتور اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ عام طور پر 6 ماہ اور 2 سال کے درمیان رہتا ہے۔ اٹیچمنٹ تعلق طویل مدتی محبت۔ ہم اپنی پسند سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ طویل مدتی تعلقات کی کامیابی کی کلید ہے۔ یہ محبت کی ایک پرسکون شکل ہے جو کشش کے مرحلے کے مقابلے میں ہمیں مختلف طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ تقریباً 4 سال کے رشتے میں رہنے کے بعد ڈوپامائن کی سطح کم ہو جاتی ہے اور کشش بالکل کم ہو جاتی ہے، اور اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو ڈوپامائن کی جگہ 2 ہارمونز لے لیتے ہیں، آکسیٹوسن اور ایپسوسین۔ وہ آپ کے ساتھی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان کی پرورش کرنے کی خواہش پیدا کرتے ہیں۔ اٹیچمنٹ جوڑوں کو بچوں کی پرورش، ایک گہرا بامعنی رشتہ استوار کرنے، ایک ساتھ بوڑھا ہونے اور امتحان محسوس کرنے کے لیے کافی دیر تک ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا محبت عام طور پر مرحلہ 2 کشش سے شروع ہوتی ہے اور مرحلہ 3 طلاق تک بڑھ جاتی ہے۔
لیکن ہوش بہت سے جوڑوں کو ملنے کا اور ایک بندھن بنانے پر مجبور کرتی ہے جو بعد میں محبت کا باعث بن سکتی ہے۔ کچھ معاملات میں جوڑوں کے لیے مرحلہ 2 کو چھوڑ کر سیدھے سٹیج 3 پر جانا ممکن ہے، جیسا کہ طے شدہ شادیوں میں مرکوز بالا تینوں مراحل کا اطلاق عورتوں دونوں پر ہوتا ہے۔ مرد محبت میں کیسے پڑتے ہیں؟ کسی مرد یا عورت کے پیار میں پڑنے سے پہلے کچھ نیورونز، ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کو وقت کے ساتھ ساتھ بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرتیار ڈان مسلز کے مطابق کیمیکل ڈوپامین اور ایسپریشن مرد کے لیے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ آکسیٹوسن اور ڈوپامین ہے۔ عام طور پر محبت کے لیے درکار ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹر ملاقاتوں سے اور بات چیت سے ساتھی کے اعتماد پیدا کرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج بنتے ہیں۔ کیا کربت مردوں کو محبت میں گرفتار کرتا ہے؟ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کربت مطلب ملاپ بہت جلدی ہو جائے تو کچھ مرد دلچسپی کھو سکتے ہیں۔ ایک عورت ابتدائی ملاقاتوں کے مراحل میں ملاپ کے بعد کسی مرد کے ساتھ کربت ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مرد کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ ایک مرد کا ڈوپامین اور واسوپریسن اس وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ کسی عورت سے ملاقات یا بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس میں ملاپ کی دلچسپی لیتا ہے، لیکن جب وہ کسی عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو ان کا واسوپریسن گر جاتا ہے۔ ایک عورت کا ڈوپامین اور آکسیٹوسن بھی بتدریج بڑھے گا اگر وہ کسی مرد سے ملاقاتیں کرے یا بات چیت کرے اور لطف اندوز ہو۔ عورت بھی مرد سے ملاپ میں دلچسپی رکھے گی، تاہم فرق یہ ہے کہ جب خواتین ملاپ چاہتی ہیں تو ان کا آکسیٹوسن کافی بڑھ جاتا ہے۔ ملاپ کے اثرات مسلز بتاتے ہیں کہ جب ایک آدمی پہلی بار ملاقات کرتا ہے تو وہ بہت پرجوش ہوتا ہے اور اس کا ڈوپامین اور واسوپریسن بڑھ جاتا ہے، لیکن ملاپ کے بعد اس کا دل جلدی ہی بھر جاتا ہے اور امکان ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ لہٰذا مرد دلچسپی کھو سکتا ہے اور دوسری عورتوں کا پیچھا کر سکتا ہے۔ ان حالات میں محبت میں پڑنے کے بعد زیادہ دیر تک کسی ایک تک محدود نہیں رہ سکتا، تاہم یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی جوڑوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر وہ محبت کی ہوش کے پرجوش احساس میں آنے والی پریشانی سے بچیں۔